नाज़रीन, पिछले चंद घंटों में मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जंग बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। यानी पिछले हफ्तों और महीनों में ये वाली शिद्दत नहीं देखी गई जो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त देखने को मिल रही है। अचानक से सूरत हाल बदल गई है, झड़पें बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गई हैं, हमले बहुत ज़्यादा इस वक्त तेज़ हो गए हैं। और बहुत बड़ी खबर ये सामने आई है कि हमास की तरफ से इसराइल के खिलाफ तमाम महाज खोलने का हुक्म दे दिया गया है। तमाम तंजीमें जदीद तरीन हथियारों के साथ तमाम तरफ से इसराइल पर हमलावर हों, ये हमास की जानिब से इस वक्त पैगाम जारी कर दिया गया है। बिल्कुल मतलब जिसको कहते हैं ना सडनली ये सूरत हाल बदली है। हिजबुल्लाह के हमले डीप और लिथल हो चुके हैं और इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि इसकी वजह से शदीद खौफ इस वक्त इसराइल में पाया जा रहा है। वो जो पीछे वाले सिटीज़ हैं जो कई किलोमीटर दूर हैं वो भी अब खाली करवाना पड़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा खौफ इस वक्त इसराइल के अंदर पाया जा रहा है। ये जो नए जो एक बिल्कुल फेज़ अचानक से शुरू हो गया है, यमन से साथ ही अनाउंसमेंट सामने आ गई है कि हम अपने हमले जो एस्केलेट करने जा रहे हैं। उधर से यूरोपीय इत्तेहाद दौड़ रहा है और उधर से यमन की स्टेटमेंट सामने आई है कि अब हम मज़ीद एस्केलेट करने जा रहे हैं और गज़ा में जब तक बमबारी बंद नहीं होगी तब तक हमारे जो हमले हैं वो जारी रहेंगे। इसी के साथ नाज़रीन, इसराइल की तरफ से बहुत बड़ी खबर ये सामने आई है कि इसराइल ने कहा है कि वो रफ़ा ऑपरेशन करने जा रहा है और अरबों को उसने आगाह कर दिया है कि हम रफ़ा में दाखिल होने जा रहे हैं। अगर आप सिविलियंस को वहाँ से निकालना चाहते हैं तो निकाल लें। या आप इनकी देखें ना तकब्बुर और अना कि जनाब बंदे यहाँ से ले जाएं, हम यहाँ पर ऑपरेशन करने जा रहे हैं। उनका वतन, उनकी सरजमीन आपने छीनी, जुल्म किया, नस्ल कुशी कब से कर रहे हो, अभी कह रहे हो कि बंदे यहाँ से ले जाओ। तो ये तकब्बुराना बयान वहाँ से सामने आया है और अरबों को कहा गया है जी यहाँ से सिविलियंस निकाल लें। इसके साथ साथ नाज़रीन, अमेरिकी यूनिवर्सिटीज़ में जो मुजाहरे हैं वो शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। एक के बाद एक यूनिवर्सिटी बंद हो रही है, नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो क्रिश्चियन स्टूडेंट्स हैं वो निकल रहे हैं, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। और ये एक ऐसा तूफ़ान है जो पूरे अमेरिका को अपनी लिपेट में ले रहा है और अमेरिका इसके सामने बेबस है। मतलब दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ वो अमेरिका में बंद होना शुरू हो गई हैं। पहली बार इस तरह का फिनोमेना वहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके नतीजे में नाज़रीन क्या हुआ है कि जो ज्यूज़ बिलियनियर्स हैं उन्होंने फंडिंग बंद कर दिया इन यूनिवर्सिटीज़ की। उसके नतीजे में शिद्दत और बढ़ गई है और सिहूनी किस तरह से अमेरिका को कंट्रोल करते हैं अपने मफादात के लिए, वो ज़्यादा चीज़ें खुलकर वहाँ पर सामने आई हैं। डिबेट और बड़ी है, वो डिबेट जिसको कभी पैदा ही नहीं होने दिया जाता था कि सिहूनी इस तरह से अमेरिका और यूरोप को कंट्रोल कर रहे हैं, वो अब ज़्यादा वहाँ पर होना शुरू हो गई है। ये बड़े अहम तरीन हक़ाइक़ आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं कि जंग में अचानक शिद्दत आ गई है और ऐसी शिद्दत के पिछले हफ्तों और महीनों में ये शिद्दत नहीं देखी गई। यानी एक बड़ी जंग जारी है, शदीद हमले हो रहे हैं, हिजबुल्लाह कर रही है, इराक कर रहा है, बाकी कर रहे हैं। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि उस सब से बात आगे निकल गई है। पिछले जो 2, 4, 5 घंटे गुजरे हैं उसमें हमें बहुत ज़्यादा शिद्दत इस वक्त देखने को मिल रही है। गज़ा जेनोसाइड को आज 200 दिन पूरे हो चुके हैं और इस पर हमास का बड़ा अहम तरीन बयान सामने आया है और उन्होंने अगले फेज़ का ऐलान कर दिया है, बड़ा हुक्म जारी कर दिया। वो मैं आगे चलकर आपके सामने रखता हूं, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि ये अचानक शिद्दत क्यों आ गई है। ऐसा क्या हुआ है कि उन्होंने कहा बस अब जो है ना बिल्कुल कोई रिस्ट्रेंट ना किया जाए और तमाम इतराफ से तमाम तंजीमें तमाम जदीद हथियारों के साथ हमलावर हों। उसकी वजह नाज़रीन क्या है? वजह नाज़रीन यह है कि गज़ा के अस्पतालों से मैस ग्रेव्स यानी इज्तिमाई कब्रें निकलना शुरू हो गई हैं। इससे पहले नसीर हॉस्पिटल का हमने आपको बताया साउथ के इलाके में कि वहाँ पर एक कब्र से 200 से ज़्यादा मैयतें निकली हैं। एक कब्र से 200 लाशें। यानी ये ऐसा ही है कि आप एक बड़ा गड्ढा खोदते हैं और उसमें लाशें फेंक देते हैं और फिर ऊपर मिट्टी डाल देते हैं। ठीक है, ये इस्तेमाल इस तरह का वो नसीर हॉस्पिटल में मेडिकल कॉम्प्लेक्स में देखने को मिला। अभी नाज़रीन जो एक बहुत दिल दहला देने वाला एक और वाक़या सामने आया, अल शिफा हॉस्पिटल। वहाँ पर गए हैं जब लोग और बाकी टीमें रेस्क्यू की तो उन्होंने एक इज्तिमाई कब्र वहाँ पर दरियाफ्त की है जिससे 310 लाशें इस वक्त निकाली जा चुकी हैं। अभी मज़ीद रिपोर्ट्स आ रही हैं, इससे ज़्यादा तादाद भी हो सकती है, लेकिन इस वक्त तक 310 लाशें उस इज्तिमाई कब्र से निकाली जा चुकी हैं। यानी वो एक गड्ढा बड़ा जिसमें एक के बाद एक लाश फेंकते चले गए, फिर बाद में मिट्टी डाल दी। 310, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो वीडियोज़ और तस्वीर वहाँ से आ रही हैं
دنیا کانپ گئی ہے اور آپ اندازہ لگائیے ان فرعونوں نے دنیا میں کوئی انسانیت نام کی کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے. یعنی وہاں پر عورتیں کیا بچے کیا وہ اسی گڑھے میں پھینکے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, اور اب وہ وہاں سے نکل رہے ہیں اور کسی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, کسی کے پاؤں بندھے ہوئے ہیں. آپ اندازہ لگائیے مطلب کہ دنیا کی کسی لینگویج میں کہتا ہوں کوئی لفظ نہیں ہوگا جو اس ظلم کو بیان کر سکے. آپ اندازہ لگائیے ان ظالموں نے اس کرۂ ارض کا حشر کیا کر رکھا ہے. یہ انسان ہے, ان کو کس طرح سے انسان کہا جا سکتا ہے؟ اتنا بڑا ظلم. مطلب آج کی اس صدی کے اندر جب سب دیکھ رہے ہیں اور اتنی بڑی نیشن کے ساتھ 2 ارب کی نیشن اس کی نسل کے ساتھ یہ انہوں نے سلوک کر ڈالا ہے, ان کو ذرا غیرت اور ذرا شرم اور ذرا رحم نہ آیا. خدا ہی سنبھالے ان ابلیسی طاقتوں کو جو ظلم یہاں پر کر رہی ہیں. آج سے 2000 سال پہلے بھی یہ بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہوئے تھے اور آج بھی انہوں نے بہت بڑا ظلم اور گناہ یہاں پر کر دیا ہے. تو اس وجہ سے معاملات جو ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے ہیں. جب سے یہ چیزیں وہاں سے سامنے آئی ہیں تو ایکسس آف ریزسٹنس کے حملے بڑھ گئے ہیں, ان میں شدت آ گئی ہے. اور چونکہ انہوں نے دیکھا ہے, مطلب آپ اگر آپ کی نظروں سے وہ ویڈیوز گزری ہیں, وہ تصاویر, تو مطلب روح کانپ جاتی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے اس دنیا میں؟ یہ مٹھی بھر لوگ جو اٹھ کر آ گئے ہیں, یہ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ان نہتے عورتوں اور بچوں سے مجھے بتائیے کیا حاصل کریں گے یہ, اور کیا حاصل انہوں نے کیا ہے؟ یار ساری دنیا دیکھ رہی ہے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ 500 سال 1000 سال پہلے کہیں ایسے کونے میں دنیا میں ہو رہا ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے. یہ ساری دنیا کے سامنے ہو رہا ہے. تو یہ نہتے عورتوں اور بچوں سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ تو ان کو کوئی اندازہ نہیں ہے کہ ان کو اس چیز کا انجام بھگتنا پڑے گا. وہ جو ان کے ملٹری انٹیلیجنس کے چیف اور باقی اعلیٰ آفیشلز اب وہ استعفے دینا شروع ہو گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تا عمر قبر تک جو ہے یہ اذیت ہمارا پیچھا کرے گی. ایک ایک دن اور ایک ایک رات ہمارا اذیت میں گزرے گا اور آخرت میں ہمارے ساتھ کیا ہوگی ہمیں نہیں پتا. یہ ان کے ہائی آفیشلز استعفیٰ دیتے ہوئے اس میں لکھ رہے ہیں لیٹر کے اندر, ٹھیک ہے. تو ان کو ذرا رحم نہیں آ رہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اب ان سے حساب کتاب کا وقت آ چکا ہے, ان سے ظلم کے بدلے لینے کا وقت آ چکا ہے. یہ جو انہوں نے کیا ہے وہ ناقابل برداشت ہے, ناقابل تلافی ہے. اس کے اوپر کوئی ذرا بھی ان کو چھوٹ اب نہیں دی جا سکتی ہے. تو اب ناظرین ابو عبیدہ کا بڑا تاریخی بڑا اہم ترین بیان سامنے آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اب مکمل طور پر تمام اطراف سے اسرائیل پر حملہ آور ہوا جائے, تمام فرنٹس اسرائیل کے خلاف کھول دیے جائے. جی ہاں, یہ ابو عبیدہ ایرانی حملے کے بعد پہلی بار سامنے آیا. پہلے تو انہوں نے ایرانی حملے کی تعریف کی اور کہا کہ یہ ہسٹورک ایک اٹیک تھا جس نے پوری طرح سے پاور ایکویشن کو بدل کے رکھ دیا. یہ پہلے ان کی سٹیٹمنٹ دیکھیے. Iran's response in its size and nature established new rules and confused the enemy's calculations, and we welcome this action and we appreciate it to the fullest extent. ہم پوری طرح سے اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اس کے بعد جو اگلی انہوں نے حکم دیا ہے اس وقت, مطلب بیان دیا اور سب کو کہا ہے کہ تمام فرنٹس اسرائیل کے خلاف کھول دیے جائیں. یعنی اگر کوئی ہم پیچھے جنگ جو ریزرو میں رکھے ہوئے ہیں, کوئی گروپ ابھی تک حملہ آور نہیں ہوا, کوئی جدید ہتھیار استعمال نہیں کیا گیا, کہ ایک اسٹریٹجی ہے نا اس کے تحت چل رہے ہیں ہم, ٹھیک ہے. تو اب اسٹریٹجی یہ ہے جو اس وقت صورتحال ہو چکی ہے کہ پوری شدت کے ساتھ, پوری طاقت کے ساتھ, تمام گروپس, تمام جدید اسلحہ کے ساتھ اسرائیل کے اوپر حملہ آور ہوں, تمام فرنٹس کے اوپر, اور اسرائیل کے سے ایک ایک ظلم کا اس وقت بدلہ لیا جائے اور یروشلم کو آزاد کروایا جائے. جو کچھ اسرائیل نے کیا, ان کو کتنے موقع دیے گئے, سیز فائر کی بات کی گئی, حماس نے لچک دکھائی, اپنی شرائط سے کہیں تھوڑا بہت پیچھے وہ ہٹی کہ چلیں سیز فائر ہو جائے, لیکن یہ انتہا پسند, ان کا پہلے دن سے مقصد یہ تھا نسل کشی کرنا, فلسطینیوں کو ان کے زمین سے نکالنا, اس کے لیے جس حد تک بھی جانا پڑے وہ جانا, ٹھیک ہے. یہ نتن یاہو جو ہے وہ ہٹلر سے بھی بدتر ثابت ہوا ہے, یہ ہٹلر سے بھی آگے ثابت ہوا ہے. ہٹلر کے وقت تو لائیو جینوسائیڈ کہیں نہیں ہو رہی تھی, اور اس میں تو جنگ, مطلب وہ تو لڑ رہا تھا, جنگ لڑ رہا تھا. یہ تو جارحیت ہے صرف نہتے لوگوں اور ان کے اوپر. تو اب انہوں نے یہ بہت غیر معمولی, مطلب اس پوری جنگ میں اس طرح کا ہے تو حماس نے, بلکہ حماس کی تو سٹیٹمنٹس یہ آتی رہی ہیں کہ حماس کھڑی ہے, باقی کوئی آئے نہ آئے, ہم پوری طرح سے کھڑے ہیں, ہم اسرائیل کے لیے کافی ہیں. یہ حماس کی سٹیٹمنٹس آتی رہی ہیں. تو اب بھی وہ کھڑے ہیں, لیکن اب انہوں نے کہا ہے کہ تمام اطراف سے تمام فرنٹس جو ہیں وہ اسرائیل کے خلاف کھول دیے جائیں اور اب ان کو سبق سکھایا جائے اور مکمل طور پر ان کا جو خاتمہ کیا جائے اور ان سے ہر ظلم کا جو ہے وہ بدلہ لیا جائے. تو اسی کے بعد آپ دیکھیں یہ جو حزب اللہ کے حملوں میں شدت آئی ہے نا, حزب اللہ کے حملے ڈیپ ہوئے ہیں,
جھڑپیں بڑھ گئی ہیں، وائلنٹ حملے شروع ہو گئے ہیں، اور میڈیا رپورٹ، اسرائیلی میڈیا ہی اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ جو اچانک سے حزب اللہ نیکسٹ فیز میں آ گئی ہے، اس سے اسرائیل کے اندر خوف اور بڑھ گیا ہے۔ جو نہاریا میں، حائفہ میں، اس سے آگے انہوں نے حملے کیے ہیں تو خوف اور زیادہ بڑا ہے۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے اگینسٹ دا بیک ڈراپ آف دا حزب اللہ مارچز اٹیک we saw a state of fear in Aqqa because for the first time they heard sirens in 4 months۔ یہ جو آگے نہاریا کے ساتھ سٹیز کے اوپر حملہ ہوا ہے، اب وہ تصاویر بھی آ رہی ہیں کہ کیسے بیچز سے اسرائیلی جو ہے وہ بھاگ رہے ہیں، سائرنز جب بج رہے ہیں تو وہ بھاگ رہے ہیں۔ یہاں پر سائرنز اس سے پہلے نہیں بجے تھے، تو سٹیٹ آف فیئر، پوری طرح سے خوف و ہراس اس وقت اسرائیل میں پایا جا رہا ہے۔ آپ دو نیشنز کا اس وقت کمپیریزن کریں نا، وہ غزہ کی نیشن ہے ایک یہ غنڈہ گرد اور بدماش ہے، ٹھیک ہے، وہ اتنا کچھ فیس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی یہ دیکھیں کہ بیرون ملک بھی دوڑ رہے ہیں۔ تو اصل جس کی لینڈ تھی وہ قربانیاں دے کر اپنے گھر تباہ کر اپنی فیملیز کو قربان کر کے نہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور ان کو صرف یہ خوف ہے کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا، تو یہ بیرون ملک دوڑ رہے ہیں۔ تو اب ان کے ساتھ جو ہے آپ دیکھیے گا آگے آنے والی صورتحال میں ان کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ اور جو دوسری بڑی غلطی اس وقت اسرائیل کرنے جا رہا ہے، ساری دنیا نے وارن کیا ہے، اور جب ساری دنیا وارن کر رہی ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ تو اسے نظر آ رہا ہوتا ہے، تو ساری دنیا نے اسرائیل کو وارن کیا کہ رفع آپریشن نہ کرنا۔ دیکھیں آپ نے 200 دنوں، آج 200 دن پورے ہو چکے ہیں جینوسائیڈ کو، 200 دنوں میں کیا اچیومنٹ ہے دکھائیں، ایک اچیومنٹ بتائیں، نہیں بتا سکتے۔ اس سے جو ان کے ملٹری آفیشلز، ہائی آفیشلز جو استعفے دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دن رات اب اذیت میں گزرے گا، یہ اعتراف شکست نہیں تو اور کیا ہے؟ بھائی آپ فاتح ہیں تو پھر آپ کا دن رات اذیت میں کیوں گزرے گا؟ اور ایک کے بعد ایک ملٹری آفیشلز کے وہاں سے اب سینئر کے استعفے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو آپ کی اچیومنٹ کیا ہے 200 دنوں میں؟ رفح میں جا کر آپ کیا اچیو کر لیں گے؟ وہاں پر نہتے لوگوں کو شہید ہی کرنا نا، جو پہلے دن سے میں بار بار آپ کو بتا رہے کہ ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ فلسطینیوں کو غزہ سے نکالنا، اس کے سوا ان کو پتا ہے کہ ان کو کوئی اچیومنٹ نہیں ملنی۔ یعنی ان کی اچیومنٹ یہ ہے کہ فلسطینیوں کو نکال دے تو پھر ہم غزہ پر قابض ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے اصل مقصد تو غزہ پر ہی قبضہ کرنا ہے نا۔ انہوں نے واضح طور پر کہا ہوا ہے کہ ہم جناب فلسطینی کو ریاست نہیں دیں گے۔ جب ریاست نہیں دیں گے تو فلسطینیوں کو پھر یہ کیسے رہنے دیں گے؟ اور یہ جو امریکی ملٹری ایڈ آئی ہے اس کے بعد تو پھر اور زیادہ واضح ہو گیا کہ یہ آپریشن ہونے جا رہا ہے، کیونکہ وہ تو روزانہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپریشن کرنے جا رہے ہیں، اس کے اوپر امریکی امداد آ گئی۔ تو ابھی ناظرین خبر یہ سامنے آئی ہے کہ اسرائیل نے آگاہ کر دیا ہے کہ ہم رفح میں جا رہے ہیں۔ عربز کو آگاہ کیا گیا ہے، یہ پہلا ایسا موقع آیا ہے کہ عربز کو اسرائیل نے آگاہ کیا ہے کہ سویلینز کو جو یہاں سے لے جانا چاہتا ہے وہ لے جائے۔ اسرائیل نے عرب ملکوں کو کہا ہے کہ جو یہاں سے لے جانا چاہتا ہے سویلینز کو لے جائے، ہم رفح میں آپریشن کرنے جا رہے ہیں۔ یہ اس وقت کی بہت بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، کیونکہ رفح آپریشن جس کے بارے میں دنیا بار بار کہہ رہی ہے کہ یہ ہمیں تیسری عالمی جنگ میں لے کر جا سکتا ہے۔ جو کچھ پہلے ہوا ہے اس کا ملبہ کون اٹھائے گا، اس کا حساب کون دے گا؟ یہ معاملہ ایسے تو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ آپ نے 50,000 لوگوں کو شہید کر دیا، یہ اجتماعی قبریں نکل رہی ہیں، اور پھر آپ کہیں کہ سب نارمل ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، تو ایسا اس کا ملبہ کون اٹھائے گا؟ اور اس کے بعد آپ رفع آپریشن کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر وال اسٹریٹ جرنل، امریکہ کا ایک بڑا ادارہ، اس نے رپورٹ کیا ہے کہ اسرائیل پچھلے کچھ دنوں سے ڈپلائمنٹ کر رہا تھا رفح کے سراؤنڈنگ میں، اور اسرائیلی فوج جا کر ٹارگیٹڈ اٹیکس بھی کر رہی تھی، سراؤنڈنگ میں فلسطینیوں کو نکال بھی رہی تھی، اور بمباری بھی وہاں پر شروع ہو گئی تھی۔ اور یہ ساری چیزیں ہم آپ کو رپورٹ کر رہے تھے کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جس طرح اسرائیلی فوج گئی ہے، جو بمباری شروع ہو گئی ہے، ارد گرد ان کو ڈپلائی کیا جا رہا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ کسی لیول پر یہ آپریشن شروع ہو چکا ہے۔ تو آج وال اسٹریٹ جرنل نے اس کی تصدیق کی ہے۔ یعنی آپ غزہ میں جس طرح سے زمینی آپریشن شروع ہوا، اس کو اگر آپ یہاں سے کمپیریزن کریں تو آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں یہی ٹیکنیک غزہ والی یہاں پر اپنائی جا رہی ہے۔ تو آج وال اسٹریٹ جرنل نے اس کو کنفرم کیا ہے کہ یہ پچھلے دنوں میں یہ تیاری رہی ہے، اور اب وہ تیاری حتمی مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ اسی لیے انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے کہ ہم اب لارج اسکیل آپریشن کرنے جا رہے ہیں، یہ اگلے کسی بھی گھنٹے میں ہو سکتا ہے۔ الجزیرہ اس کو رپورٹ کر رہا ہے، ول یو اے ای اینڈ ایجپٹ کوآرڈینیٹ ود اسرائیل آن رفح ایویکویشن، کہ کیا یو اے ای اور ایجپٹ وہاں پر ایویکویٹ کریں گے، لے کر جائیں گے فلسطینیوں کو؟ وہ کیوں لے کر جائیں گے؟ بہرحال یہ اس لیے وہ رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ اسرائیل یہ سمجھ رہا ہے، اور ان کو پیغام اس نے دیا کہ آپ ان کو یہاں سے نکالیں۔ بھائی وہ کیوں نکالیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ وہاں پر جا کر آپریشن کریں؟ جن کی زمین ہے ان کو وہاں سے نکال دیں، آپ کو کس نے یہ حق دیا ہے؟ تو وہ کیوں نکالیں گے ان کو؟ تو بات یہ ہے کہ آپریشن ہوگا، اور اس کے بعد وہی تجزیہ جو ہم آپ کے سامنے رکھتے رہیں کہ یہ کتنا خوفناک، کتنا بھیانک اور کتنا تباہ کن ہونے جا رہا ہے۔ آگے مصر ہے، ایک طرف سمندر ہے،
पीछे तबाही छोड़कर आए हैं, दूसरी तरफ इसराइल है, तो वो बेचारे कहाँ पर जाएंगे? वो वहीं पर दम तोड़ जाएंगे। और जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक पहले घंटे में ही जब लार्ज स्केल ऑपरेशन शुरू होगा तो हज़ारों शहादतें हो सकती हैं, क्योंकि बहुत छोटे एरिया में कोई 18 लाख 20 लाख का अंदाज़ा है कि फ़लस्तीनी वहाँ पर जमा हो चुके हैं। तो छोटा सा एरिया, उसके अंदर जब आप ऑपरेशन करेंगे तो पहले वहाँ पर तिल धरने की जगह नहीं है, तो फिर पीछे क्या बचेगा वहाँ पे? तो रफ़ा ऑपरेशन के हवाले से ये खबर आ गई है और मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी घंटे में, ये सारा मीडिया कंफर्म कर रहा है और जैसे ये शिद्दत आई है उनको भी वाज़े पता चल गया है कि ये अब होने जा रहा है, तो किसी भी घंटे में रफ़ा ऑपरेशन शुरू हो सकता है, जो इस पूरी जंग का नक्शा बदल के रख देगा, जो पूरी तरह से वायलेंस को इंतहा के ऊपर लेकर जाएगा। लड़ाई जो अब पिछले घंटों से अचानक तेज़ हो गई है, ये बिल्कुल आपको इंतहा के ऊपर नजर आएगी और ऑल आउट वॉर इस वक्त किसी भी लम्हे छिड़ सकती है। ये मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं, हम नहीं बता रहे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो अमेरिकी डेलीगेशन इस वक्त हंगामी तौर पर पहुंचा है लेबनान में, और लेबनान में वो क्या करने आया है? हिजबुल्लाह को रोकने के लिए आया। आप इनके डबल स्टैंडर्ड्स, इनकी मुनाफकत देखिए जो आज सारी दुनिया के सामने आश्कार हुई है। इंतहा है इस मुनाफकत, इस सफाकियत की कि एक तरफ आप इसराइल को $26 बिलियन का असलहा देते हैं निहत्ते मासूम लोगों पर चलाने के लिए। अच्छा, एक होता है ना कि यार ये रियासत है, शायद ये ऐसा करेगी नहीं करेगी, तो 50,000 लोगों को शहीद कर चुकी है और 7 अक्टूबर से नस्लकुशी जारी रखे हुए है, उसको आप $26 बिलियन का असलहा दे रहे हैं, ठीक है। मतलब जिसने ऑलरेडी नस्लकुशी स्टैब्लिश, जिस पर हो चुकी है, जिस पर साबित हो चुकी है कि ये नस्लकुशी कर रही, उसको आप असलहा दे रहे हैं। इससे बड़ी सफाकियत और मुनाफकत कोई हो सकती है? और उसके बाद आपका डेलीगेशन पहुंच रहा है लेबनान। क्यों जी? हिजबुल्लाह को रोको। मतलब इस अनोखे लाडले के ऊपर कोई आंच ना आए, यानी वो गजा में जो कुछ करता रहे, कोई ऊपर से आकर उस पर हमला ना करे। अगर ऊपर से कोई आकर हमला करे तो बयानियां भी उसके खिलाफ, सैंक्शंस भी उस पर लगाओ, वो सबसे बड़ा विलन भी है। अंदाजा लगाए ना, ये दुनिया कैसे चल सकती है? मुझे बताइए, सिर्फ इसी एक बात को ले लीजिए, ये दुनिया किस तरह से, ये निजाम किस तरह से चल सकता है? पहले चलता रहा जिस तरह भी चलता रहा, अब ये सारा कुछ होने के बाद ये निजाम कैसे चलेगा? यानी $26 अरब का असलहा उस आप जालिम रियासत को और जालिम तरीन, सफाक तरीन, दरिंदा सिफ्त जो लीडरशिप है उसको आप दे रहे हैं, ठीक है। $26 अरब का असलहा जो ऑलरेडी नस्लकुशी जिस पर साबित हो चुकी है, और उधर आपका डेलीगेशन पहुंच रहा है हिजबुल्लाह को रोकने के लिए। तो हिजबुल्लाह मानेगी या पहले वो आपकी बात मानिए? और अब तो ये जो गुस्सा है ना उनको, मतलब हद होती है यार, हद होती है। मतलब आप ये बात भी कैसे करने आ गए? जो हिजबुल्लाह की तरफ से स्टेटमेंट सामने आ रही हैं, वो कह रहे हैं आप किस मुंह से हमारे साथ बात करने के लिए आए हैं? आपने छोड़ा ही क्या पीछे जो अब हमसे कहने के लिए आए हैं कि जी हम रिस्ट्रेन करें? आप किस मुंह से हमारे पास आए हैं? आपकी वजह से हमने इससे पहले कितना रिस्ट्रेंड किए रखा। ये मतलब बड़ा हिजबुल्लाह ने रिस्ट्रेंड किया है कि क्योंकि उनकी टॉप प्रायोरिटी सीज फायर थी, जो कि नहीं हो सका, ठीक है। तो वो इस चीज़ के ऊपर गुस्सा हो रहे हैं कि आप आए हमारे पास क्यों हैं? आप किस मुंह से हमारे पास आए हैं? हमने इसराइल को उधर $26 अरब मजीद असलहा दे दिया और हमारे पास आए हैं कि हम रुकें। तो जाहिर बात है वो कहाँ रुकने वाले हैं। और अब ये मामलात आउट ऑफ कंट्रोल हैं। सारे तजज़ियाकार आप दुनिया भर के उठाकर देख लें, इधर से असलहा मिलना, उधर से वो कह रहे हैं रफ़ा ऑपरेशन करने जा रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि वो रुक जाएं। तो ये ना कोई रुकेगा, ना आप किसी को रोक सकते हैं, ठीक है। जो जज्बात इस वक्त इन डेड बॉडीज़ को देखकर लोगों के सामने आए हैं, आप इस वेव को आप रोक नहीं सकते, और ना इसराइल के आप खात्मे को आप रोक सकते हैं। या तो फिर ये सारे मिट जाएंगे तो या फिर इसराइल मिट जाएगा। अब ये दरमियान वाला मामला कोई नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। या इसराइल नहीं है तो या फिर फ़लस्तीन और उसके इत्तेहादी नहीं है। ये एक काम होना है। और फ़लस्तीन के इत्तेहादियों को क्या आप मिटा सकते हैं? फ़लस्तीन के इत्तेहादियों को आप कैसे मिटाएंगे? वो तो वहां के नेटिव है ना, वो तो वही उसी ज़मीन के हैं, तो उनको आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं? यानी दुनिया में बड़ी बड़ी सल्तनतें कायम हुई हैं, तो वहां के लोगों को तो ख़त्म नहीं किया जा सकता। मतलब सल्तनतें बनती हैं, अंग्रेज़ आए, उन्होंने इतनी बड़ी हुकूमत की, लेकिन वहां के लोग वहीं रहे, उनको तो आप ख़त्म नहीं कर सके। आप हुकूमत कर सकते हैं उनके ऊपर, लेकिन उनको ख़त्म कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर आप एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को, फ़लस्तीन के इत्तेहादियों को कैसे ख़त्म कर सकते हैं? तो ख़त्म वो होगा जो यहाँ पर ज़बरदस्ती जिसको आकर बसाया गया और तमाशा लगाया गया, तो उसको ख़त्म होना है। तो ये इस वक्त सूरत हाल। फिर यमन से स्टेटमेंट सामने आई है, उन्होंने कहा जी हम एस्केलेट करने जा रहे हैं, और यहाँ से यूरोप अब मतलब जर्मनी ने आगाज़ किया है, बाकी लीव कर रहे हैं। और इधर से उनकी स्टेटमेंट सामने आई है कि
انہوں نے یہ نصیر ہاسپٹل اور شفا کے اوپر اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ہم بھی ایسکلیٹ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ یمن کی اسٹیٹمنٹ سامنے آ گئی ہے، اور بحیرہ ہند میں آلریڈی جو میری ٹائم ایجنسی ہے وہ کہہ چکی ہے کہ وہاں پر جہاز اپنا بندوبست خود کر لیں، تو وہاں پر بھی مورچے اب یمن سنبھال رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، آئرلینڈ کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ اس وقت مصر کے اندر ہیں، آج وہ رفح بارڈر پر جائیں گے، اور آپ اندازہ لگائیے کوئی مسلم ملک کا وزیر خارجہ رفح کا دورہ نہیں کر سکا، شاید کوئی کا دکھا گیا ہو، مجھے یاد نہیں ہے، لیکن جتنے ویسٹ کے لوگ آئے ہیں، اسپین کا وزیر اعظم آیا، بیلجیم کا آیا، ان کے وزراء خارجہ آئے ہیں، وہ یہاں پر آ کر پریس کانفرنسز کرتے رہے ہیں، دورے کر رہے ہیں، لیکن ہمارا کوئی نہیں وہاں پر جا کر سکا، تو یہ ہمارے اوپر بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اب ذرا اگر ہم بات کریں امریکہ کی یونیورسٹیز کی، تو بہت مختلف، بہت تاریخی فینومنا اس وقت وہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے۔ امریکی ٹاپ یونیورسٹیز جہاں سے وہ لوگ نکلتے ہیں جو دنیا میں حکمرانی کرتے ہیں، اور سب سے قابل اور سب سے زبردست لوگ ان یونیورسٹیز سے نکلتے ہیں، سائنسدان، بڑے بڑے فلاسفر، اور کیا مطلب اس سوشل سائنٹسٹ کیا مطلب بہت بڑے لوگ، ٹیک کے بہت بڑے جائنٹس ان یونیورسٹیز سے نکلتے ہیں، اور وہ جناب وہاں پر اب یہ مظاہرے شروع ہو گئے ہیں، وہاں کے کرسچنز نکل آئے ہیں، امریکنز نکل آئے ہیں، اور وہ حالت یہ ہو گئی ہے کہ امریکہ کو اپنی یہ ٹاپ یونیورسٹیز، ٹھیک ہے نا، یہ بیسیکلی یہی یونیورسٹیز تو ہیں جس کی بنا کے اوپر ان کی دنیا میں سلطنت اور ہیجمنی ہے۔ علم ہے نا، یعنی آل جو مسلم ورلڈ ہے اس کے اندر کوئی ایک ٹاپ یونیورسٹی نہیں ہے جو آپ کو سائنسدان پیدا کر کے دے رہی ہو، تو علم کے بنیاد پر ہی آپ سلطنت آپ کی قائم ہوتی ہے، آپ کا امپائر، آپ کا غلبہ قائم ہوتا ہے۔ تو وہ علم کی جو درس گاہیں ہیں جو پوری دنیا میں مشہور ہیں، اب وہاں پر اسرائیل کے خلاف اتنے ہائی لیول کے اوپر مظاہرے ہو رہے ہیں کہ یونیورسٹیز کو نوٹیفیکیشن جاری کرنا پڑ گیا ہے۔ یونیورسٹیز پورے سال کے لیے، اس پورے سال کے لیے بند ہو گئی۔ جی ہاں، یہ 2-4 دنوں کا معاملہ نہیں بتا رہا، پورے سال کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی فزیکل کلاسز یہاں پر نہیں ہوں گی، کیونکہ اب وہاں پر دھرنے شروع ہو گئے ہیں، اسٹوڈنٹس نے کیمپس لگا لیے ہیں۔ یہ ایک انقلاب ہے جو وہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے۔ پھر ناظرین، جو وہاں پر چیز ہوئی ہے کہ یہودی جو بلینئرز ہیں، جو دیکھیں انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے نا پورے سسٹم کو، تو کیسے کنٹرول کیا ہوا ہے یہ امریکنز کو اب سمجھ آ رہی ہے۔ پہلے تو ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ یہودی ہمیں اس طرح سے کنٹرول کرتے ہیں۔ تو جناب انہوں نے ان یونیورسٹیز کی فنڈنگ بند کرنا شروع کر دی ہے کہ جہاں پر یہ فلسطینی مظاہرے ہو رہے ہیں، تو اس سے شدت اور غصہ اور بڑھا ہے کہ اچھا مطلب یہ ہم کو چلاتے ہیں، ہم تو سمجھتے تھے کہ ہم ان کو چلاتے ہیں، اور چلاتے ہیں بھئی امریکہ ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے دراصل کس طرح سے ان کو کنٹرول کیا ہوا تھا اپنے مفادات کے لیے، یہ اب ان کو سمجھ آئی ہے۔ تو جب ادھر سے فنڈنگ بند ہوئی ہے تو ان کو اور غصہ آیا ہے، اور شدت جو ہے وہ وہاں پر بڑی ہے۔ یہ میں کچھ سٹیٹمنٹس آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ایکیڈیمکس وائس سپورٹ فار پرو پیلسٹائن اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ، نیو یارک یونیورسٹی پروفیسر ڈیناؤنس اوور دا ٹاپ رسپانس اگینسٹ ڈیمونسٹریٹرز۔ اب وہاں پر پروفیسرز جو ہیں وہ بھی نکل آئے ہیں، اور چونکہ اسٹوڈنٹس کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں تو وہ پروفیسرز بھی نکل آئے ہیں۔ سٹاپ انویسٹنگ ان دا جینوسائڈ، یہ جو امداد ملی ہے اس کے بعد زیادہ شدت جو ہے وہ آئی ہے، ان کو اسٹوڈنٹس کو زیادہ غصہ جو ہے وہاں پر آیا ہے۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں اسٹاف اینڈ اسٹوڈنٹس اریسٹڈ ایٹ نیو یارک یونیورسٹی پرو پیلسٹائن پروٹیسٹ، یونائٹڈ اسٹیٹس اسٹوڈنٹ پروٹیسٹرز سی واشنگٹنز ڈس آنیسٹی اوور غازہ۔ امریکی اپنی انتظامیہ کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت ڈس آنیسٹ ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایک ایسا طوفان ہے جو امریکہ نے اس سے پہلے فیس نہیں کیا۔ یہ جو بار بار دنیا کے ایکسپرٹ گلا پھاڑ کے بار بار بائیڈن انتظامیہ کو بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کی صرف ہٹ دھرمی ہے، آپ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایسا نہیں ہوتا دنیا میں کہ حکمران کہیں اور کھڑا، اس کی نیشن کہیں اور کھڑی، اور امریکہ جیسے ملک میں مطلب اتنے پڑھے لکھے بااثر اور اتنے زبردست لوگ، آپ جب ان کو یہ نظر آ گیا ہے کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو آپ ان کے خلاف کیسے کامیاب ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ طوفان یونیورسٹیز کے اندر اٹھنا یہ انبلیویبل ہے۔ آپ اندازہ لگائیے نا، وہ نہتے فلسطینی ان بیچاروں کو کیا دے سکتے تھے؟ ان کو تو اپنوں نے چھوڑ دیا تو انہوں نے کیا دینا تھا؟ تو یہ انسانیت کی جنگ ہے جس میں انسان کھڑے ہو رہے ہیں کہ بھائی ان مٹھی بھر لوگوں کے ہاتھوں اپنی انسانیت کو اس قرار سے رخصت نہ کرو، ٹھیک ہے، کھڑے ہو جاؤ۔ تو یہ بازمیر دنیا کھڑی ہو رہی ہے۔ پرو پیلسٹائن پروٹیسٹرز پلاننگ نیو یارک اسٹریٹس کلوزر اوور غزہ۔ اب اگلی بات شروع ہو گئی ہے کہ انہوں نے جو اسٹریٹس ہیں، روڈز ہیں، ان کو بند کرنے کا پلان بنا لیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ نیو یارک کی وہاں سے آغاز ہو رہا ہے کہ ان کی گلیاں بند کرنا انہوں نے شروع کر دی ہیں۔ پھر ناظرین ریفرینڈم ہوا ہے، اور ریفرینڈم میں اسٹوڈنٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسرائیلی یونیورسٹیز ہیں ان کے ساتھ ڈوئل ڈگری پروگرام وہ ختم کیا جائے،
ان کی جو باقی یہاں پر اسکالرشپس اور دیگر مراحت ہیں ان کو یہاں پر ختم کیا جائے، ان کا کوٹا وغیرہ جو بھی معاملات ہیں ان کو ختم کیا جائے. یہ وہاں پر ریفرینڈم ہو رہے ہیں، اس حد تک معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھ چکے ہیں. اس کے علاوہ ناظرین جو وہاں پر پروپیگنڈا ہے صہیونیوں کا وہ بھی عروج پر ہے، اور چونکہ پورے امریکی سسٹم کو یہ کنٹرول کرتے ہیں تو بہت سارے ہائی آفیشل سابقہ وہ بھی آ رہے ہیں اس میدان میں، جیسے مائک پومپیو، یہ سابق سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے، اور یہ ابھی غزہ کا اس نے دورہ کیا تھا اور غزہ کے بارڈر پر اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ ڈانس کیا تھا. یہ ان کا ایک بہت بڑا زائنسٹ ہے. تو یہ جناب کہہ رہا ہے کہ یہ جو یہاں پر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں یونیورسٹیز کے اندر، جو کہ خود امریکنز کر رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے یہ اینٹی سیمیٹک ہیں، یہ پرو حماس ہیں، اور یہ جوش سٹوڈنٹس کے اوپر جو ہے وہ ان کو ہراس کر رہے ہیں. تو وہاں کے امریکنز جو ہے وہ پہچان رہے ہیں کہ ہمارے اندر کس طرح صفاق اور منافق اور ڈبل سٹینڈرڈز والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ 75 سال یہ پروپیگنڈا کرتے رہے، سفید جھوٹ بولتے رہے، اور وہاں پر کوئی ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے نہیں تھا. لیکن آج آپ کو سلام پیش کرنا چاہیے، جیسے یورپ کے لوگ نکلے ہیں، جیسے امریکہ کے عوام نکلے ہیں، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں کہ وہ انسانیت کے لیے نکلے ہیں. وہاں کے اب فلم میکرز، ہالی ووڈ کہہ رہا ہے کہ پیلسٹائن ول لبریٹ اس، فلسطین ہمیں آزاد کروائے گا. تو یہ جو آگہی اویئرنس وہاں پر آئی ہے، اور ان کے اصلی چہرے جو چوزن پیپل اپنے آپ کو کہتے تھے، گاڈز چوزن پیپل، ان کے قاتلوں کے جو چہرے وہاں پر سامنے آئے ہیں، یہ بہت بڑی تبدیلی ہے جو دنیا میں آ رہی ہے. پھر وہاں پر مسلمز جس طرح سے کھڑے ہو رہے ہیں، اور بہت اس وقت بائیڈن انتظامیہ کو مشکل ہونے جا رہی ہے. یہ آپ دیکھیے، یو ایس مسلم گروپ ڈیناؤنس ڈیپر انوالومنٹ ان جینوسائیڈل ایکٹس. بہت غصے میں ہیں امریکہ کے مسلمان، اور ابھی جب یہ الیکشن شروع ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ بائیڈن کو کتنی مشکل پیش آئے گی، اور جو اس جینوسائیڈ میں سپورٹ کر رہا ہے ان کے لیے بہت مشکلات وہاں پر ہونے جا رہی ہیں. تو یہ ناظرین اس وقت کے اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں، اور بہت فیصلہ کن گھڑی اس وقت میڈیا رپورٹس بتا رہی ہیں کہ آ چکی ہے. اگلے گھنٹوں میں کیا ہو جائے اب یہاں سے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اتنا شدت اچانک سے آ گئی ہے تمام اطراف سے، اور جو حماس نے کہا ہے کہ تمام فرنٹس کھول دیں، تو اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے دیکھتے ہیں اگلے گھنٹوں میں. یہ اس وقت کے اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیے. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت اللہ.